قلب و جاں کی یکسوئی کے ساتھ انہیں انتظار ہے ان مبارک مہمانوں کا جو سمندر کے راستے ان تک پہنچنے والے ہیں۔ ساری بستی ان خوش قسمت مہمانوں کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں جنہیں رب کائنات کا مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے لوٹے ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا ان کو عقیدت و محبت بھری نظروں سے تک رہا ہے اور منتظر ہے اس مقدس و متبرک پانی کا جس سے ان کی روح سیراب ہوا چاہتی ہے۔ یہ پانی ہے ایک عظمتوں والے کنویں کا جس کے بارے میں انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا تھا کہ اس سے بہتر خوراک کوئی نہیں اور جو تاثیر شفا رکھتا ہے اور جس کی تاریخ انتہائی دلچسپ اور حیران کن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہی حیران کن کہانی زمزم کی جو ایک عظیم معجزہ ہے رب العالمین کا، جو خالق اور پالنے والا ہے زمین اور آسمانوں کا۔ یہ ایک بے آب و گیاہ صحرا کا منظر ہے، ایک ایسی وادی میں جہاں سبزے کا نام نہیں۔ ایک ماں اپنے پیاس سے بلکتے معصوم بچے کے لیے تلاش آب میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے مدد کو حاضر ہوتے ہیں۔ دفتن سوکھی ریت سے صاف و شفاف پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اور بی بی ہاجرہ اپنے ہاتھوں سے ریت کی منڈیر بناتے ہوئے زمین سے ابلتے ہوئے پانی کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کہیں یہ بہہ کر ریت میں جذب نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی کہتی جاتی ہیں زم زم، یعنی ٹھہر ٹھہر۔ اس مقام سے صاف و شفاف پانی کے بہاؤ کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا، وہ پانی جو ہر دوسرے سے بہترین ہے، ایک معجزہ جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ قدیم روایت کو زندہ رکھتے ہوئے اس پانی کو پینا جو سب سے خالص ہے، ایک اظہار عقیدت ہے اور جو روح و بدن کے لیے شفا ہے، ایک نعمت ہے خدائے رحمان و رحیم کی جانب سے، جس کے خیر و برکت والا ہونے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، جس کو لبوں سے چھوتے ہی قلب جیسے دھل جاتا ہے، ایک تحفہ ربانی عقیدت مندوں کے لیے، جس میں کبھی کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی ہے نہ یہ خشک ہوتا ہے، بھوک کی صورت میں غذا ہے، اس کو پینے والا نہ بھوک محسوس کرتا ہے اور نہ پیاس۔ اے زمزم، تو کیسا حیران کن کنواں ہے، ایک ابدی اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ۔ خانہ کعبہ اور زمزم کے کنویں کا درمیانی فاصلہ صرف 21 میٹر ہے۔ کنویں کا دہانہ حجر اسود کے متوازی مطاف کے حصے کے نیچے واقع ہے۔ اس میں 2 چشموں کا صاف و شفاف پانی آ کر ملتا ہے، ایک کعبے کی سمت سے اور دوسرا کوہ ابو قیس کی جانب سے صفا کی پہاڑیوں کے نیچے سے ہوتا ہوا۔ اس قدیم کنویں کو صاف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ اس میں کائی، کیڑے مکوڑے، پھپھون یا کوئی دوسرے غیر معمولی پانی کو آلودہ کرنے والے عناصر نہیں پائے جاتے۔ اللہ کے فضل سے زمزم کا تازہ پانی کم سے کم 11 لیٹر فی سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے نکلتا رہتا ہے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ایسا فراواں کنواں کعبے کے مطاف کے نیچے محض 31 میٹر گہرا ہے۔ اس آب متبرک کا سفر کنویں سے پانی کو اوپر کی سمت پمپ کرنے سے شروع ہوتا ہے،
جس کے لیے 2 بہت بڑے واٹر پمپس روزانہ 24 گھنٹے باری باری کام کرتے ہیں، جس کے فوراً بعد یہ پانی کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پروجیکٹ فار زمزم واٹر کھدائی کو خصوصی پائپ لائن سے منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی انفرادی خصوصیات کو برقرار رکھا جائے۔ صاف شفاف پانی کی جستجو رکھنے والوں کے لیے یہ بلا تاخیر پیش ہے۔ مسجد نبوی کے لیے آب زمزم خصوصی انتظام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ پانی کے ٹرک کے ڈھکنے اور والز کو بیرونی عناصر سے بچانے کے لیے حفاظت کے ساتھ مقفل کیا جاتا ہے، جنہیں کوئی نہیں کھول سکتا سوائے مسجد نبوی کے ذمہ دار افراد کے۔ عمومی طور پر روزانہ 1.5 لاکھ لیٹر آب زمزم بھیجا جاتا ہے۔ رمضان المبارک اور حج کے دنوں میں یہ مقدار 4 لاکھ لیٹر روزانہ تک جا پہنچتی ہے۔ پانی کو نکالنے اور پمپ کرنے کے طریقہ کار اور پائپ لائنز اور ٹینکرز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپٹیکل فائبر اور جدید ترین ہائی ٹیک ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ متبرک پانی حرمین شریفین میں آلودگی سے پاک کنٹینرز میں مہیا کیا جاتا ہے اور احتیاط سے پینے کی جگہوں اور صحن میں پہنچایا جاتا ہے۔ ان کنٹینرز کو کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کے اندر مخصوص مقامات پر بھرا جاتا ہے اور پھر برقی گاڑیوں پر ان دونوں مساجد کے اندر اور ان کے اطراف میں بھیجا جاتا ہے۔ زائرین اپنی سہولت کے مطابق پانی ٹھنڈا یا سادہ پی سکتے ہیں۔ حفظان صحت کی وجوہات کی بنا پر ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کپ مہیا کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 20 لاکھ کپ ہر روز استعمال ہوتے ہیں۔ کنٹینرز کے ڈھکنے حفاظت کے ساتھ مقفل کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں آلودگی اور ملاوٹ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے تحت وقتاً فوقتاً کنٹینرز کو دھلائی اور انہیں جراثیم سے پاک رکھنے کا عمل خصوصی مراکز میں دہرایا جاتا ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر اور ان کے اطراف میں زمزم پینے کے لیے فاؤنٹینز نصب کیے گئے ہیں، جن میں راہداریاں اور فرش شامل ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے اضافی ٹینک رش کے دنوں میں فراہم کیے جاتے ہیں۔ مسجد حرام کے مشرقی حصے میں سبیل موجود ہے جو اس ہجوم کو کم کرنے کا ذریعہ ہے جو اپنے ساتھ زمزم لے جانا چاہتے ہیں۔ مطاف میں پرہجوم جگہوں پر پینے کا پانی مہیا کرنے کے لیے ایک نئے بیک پیک کنٹینر کو متعارف کرایا گیا ہے۔ حرمین شریفین کے معاملات کی پریزیڈنسی صاف پانی کی چھوٹی بوتلیں مطاف کی اگلی صفوں میں اور جنازے کی جگہوں میں تقسیم کرنے کے لیے فراہم کرتی ہے۔ مسجد حرام میں روزانہ تقسیم ہونے والے پانی کا تخمینہ تقریباً 7 لاکھ لیٹر ہے، جبکہ یہ مقدار رش کے دنوں میں 20 لاکھ لیٹر روزانہ تک جا پہنچتی ہے۔ کنٹینرز، فاؤنٹینز اور ٹینکر سے پانی کے بے ترتیب نمونے 24 گھنٹے حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ پانی ہر قسم کی آلودگی، ناخالصی یا بیکٹیریا سے پاک ہے۔ ہر روز پانی کے 100 تک نمونے حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں خصوصی لیب میں ٹیسٹ کیا جا سکے۔ کیسا حیرت انگیز سفر ہے
ایک انتہائی اہم سوال ابھی پوچھنا باقی ہے اس پلانٹ کے بارے میں جو آب زمزم کی تقسیم کے اس عظیم پروجیکٹ کو چلا رہا ہے۔ 1431 ہجری بمطابق 2010 عیسوی میں مکہ کے کدائی کے علاقے میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز پلانٹ کا افتتاح آب زمزم پروجیکٹ میں ایک بڑی پیش رفت تھی۔ اس پلانٹ کی بدولت لوگوں کو اس تگ و دو سے نجات ملی جو انہیں کرۂ ارض پر موجود سب سے بہترین پانی کے حصول کے لیے کرنا پڑتی تھی۔ نئے غیر معمولی حفاظتی اقدامات نے اس متبرک پانی کو ہر قسم کی آلودگی اور تبدیلی سے یقینی طور پر محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ وقت ہے پانی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق خودکار نظام کے ذریعے بوتلوں میں بھرنے کا۔ روزانہ 10 لیٹر پانی کی 15 لاکھ بوتلوں کو ذخیرہ اور تقسیم کرنے کا خودکار نظام اس پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ خاندان اور افراد کو آب زمزم کی فراہمی آسان بنانے کے لیے بار کوڈ ریڈرز جو رسید پڑھ سکتے ہیں نصب کیے گئے ہیں جہاں سے خودکار طریقے سے پانی تقسیم ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ ضروری ہے کہ مملکت کی دانا قیادت کے کردار کو اجاگر کیا جائے جس کے نمائندے جلالت الملک خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد نے ہمیشہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس متبرک آب زمزم کو اس کی اصل شکل میں اور غیر آلودہ حالت میں رکھنے اور یہ پانی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دستیاب رہنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اس کا حصول حرمین شریفین کے قابل تعریف افسران اور کارکنان کی محنت کے بغیر ناممکن تھا جنہوں نے اس عظیم کام کی ذمہ داری سنبھالی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی اور تجربہ وقف کر دیا۔ یہ ہیں وہ ممتاز افسران، کارکنان، نگران اور کلرک جنہوں نے سخت کوشی اور اخلاص کی اعلیٰ ترین مثال ان کے لیے قائم کی جو آنے والے وقتوں میں اس عظیم ذمہ داری میں حصہ لیں گے۔ آخر میں شکریہ حرمین شریفین کے افیئرز کے جنرل پریزیڈنٹ شیخ عبد الرحمن بن عبدالعزیز السدیس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں ارشاد کیا، وہ برکت والا ہے اور وہ کھانا بھی ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھر دیتا ہے۔